اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری طرف متوجہ رہیں۔ اسی لیے اللہ نے زندگی کو ایک حال میں نہیں بنایا۔ جس طرح موسم اللہ نے ایک نہیں رکھا، ہمیشہ ہی سردی نہیں رہے گی، ہمیشہ ہی دن نہیں رہے گا، اسی طرح اللہ نے انسان پر آنے والے حالات کو بھی ایک جیسا نہیں رکھا۔ کبھی اس کے مزاج کے موافق کام ہوگا اور کبھی اس کے مزاج کے مخالف کام ہوگا۔ کبھی ایسے حالات آئیں گے جو خوشیوں کا سبب بن رہے ہوں گے، کبھی ایسے حالات آئیں گے جو غم کا سبب بن رہے ہوں گے۔ کبھی ایسے حالات ہوں گے کہ انسان کے لیے راحتیں ہی راحتیں ہوں گی، اور کبھی ایسے حالات ہوں گے کہ پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوں گی۔ یہ حالات کی تبدیلی، یہ سردی گرمی خوشی غمی، یہ اللہ اس لیے عطا فرماتے ہیں کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے قریب ہو جائیں، میرے بندے میری طرف متوجہ رہیں۔ اللہ حالات بھیج کر بندے کو پریشان کرنا نہیں چاہتے، بلکہ اللہ حالات بھیج کر بندے کے درجات بلند کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ بندہ اپنے عمل سے ان مقامات کو حاصل نہیں کر سکتا جن مقامات پر اللہ صبر کرنے کی برکت سے پہنچا۔ کوئی پریشانی، کوئی حالت، کوئی مصیبت، کوئی بیماری آئی، انسان نے اس بیماری مشقت پریشانی پر صبر کیا، اللہ اس صبر کی بدولت انعامات عطا فرماتے ہیں۔ بلکہ ایک روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے یہاں بندے کا بہت عالی درجہ ہوتا ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس بندے کو بہت عالی مقام عطا کروں، بلند درجہ اس بندے کے لیے مقدر ہو چکا ہوتا ہے، لیکن بندے کے اعمال اس جیسے نہیں ہوتے۔ درجہ اللہ بڑا دینا چاہ رہے ہیں، لیکن عمل اس درجے کے برابر نہیں ہے۔ یا بندہ دعا کرتا ہے، اے اللہ مجھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے حوض کوثر سے سیراب فرما۔ ہم سب کی دعائیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ بندہ دعا کرتا ہے، لیکن عمل ایسا نہیں ہے۔ عمل ایسا نہیں ہے کہ اپنے عمل کی وجہ سے اس درجے کو پہنچ سکے، جنت کے بلند والا درجات کو اپنے عمل کے ذریعے حاصل کر سکے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ بندہ عمل کے ذریعے جن درجات کو حاصل نہیں کر سکتا، اللہ بیماریاں، مشقتیں، پریشانیاں، مصیبتیں بھیجتے ہیں۔ ان بیماریوں پر، مشقتوں پر صبر کرنا، اس صبر پر اللہ وہ بلند مقامات اس کو عطا فرما دے۔ جو بلند درجات اللہ جنت میں اس کو دینا چاہ رہے، عمل کی وجہ سے نہیں مل پا رہے، اللہ نے بیماری دے دی، پریشانی دے دی، مصیبت دے دی، اب اس بیماری، پریشانی، مصیبت پر صبر کرنا، تو اللہ یہ چاہتے ہیں میں اپنے بندے کو یہ انعامات عطا فرما۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اللہ کبھی حالات تنگ کر دیتے ہیں، روزی کے اعتبار سے تنگی ہوتی ہے، کبھی اولاد کے اعتبار سے تنگی ہوتی ہے، کبھی خوشیوں کے اعتبار سے تنگی ہوتی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ نے مختلف چیزیں گنوائی ہیں۔ کبھی میں آزماؤں گا مال کے ذریعے سے، کبھی میں آزماؤں گا اولاد کے ذریعے سے، کبھی میں آزماؤں گا پریشانی مصیبتوں کے ذریعے سے۔ کرنا کیا ہے؟ مسلمان کے کرنے کا کام کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ خوشخبری تو ان لوگوں کے لیے ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔
الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جب کوئی بیماری، مشقت، پریشانی اس مسلمان کو پہنچ رہی ہے تو وہ اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ ام عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمرے میں تھی، حجرے میں تھی، چراغ جل رہا تھا، ہوا کا جھونکا آیا، چراغ بجھ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اما عائشہ فرماتی میں حیران ہوئی کہ یہ دعا تو مرنے پر ہم پڑھتے اور حضور چراغ کے بجھنے پر پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عائشہ، جب مسلمان کو کوئی پریشانی پہنچتی ہے چاہے وہ ادنا سی ادنا کیوں نہ ہو، اس پر اگر وہ یہ پڑھے گا اللہ اس کو نعم البدل عطا فرمائیں گے، اللہ اس کو درجات عطا فرمائیں گے، اللہ اس کی بیماری، مشقت، پریشانیوں پر اجر عطا فرمائیں گے۔ مسلمان کو تھکن بھی ہو، ایک روایت میں حضور نے فرمایا تھکن ہوتی ہے مسلمان کو، کوئی دکھ پہنچتا ہے، جسم کے کسی عضو میں تکلیف ہوتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا ہی چبھتا ہے، وہ بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ مسلمان کو سر میں درد ہوا، بخار ہوا، یہ بخار ہونا، یہ سر میں درد ہونا اس کے لیے کفارے کا سبب۔ حضرت ام علا رضی اللہ عنہ فرماتی ہے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے میری عیادت کے لیے، میں بیمار تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرمایا اے ام علا خوشخبری ہو تمہارے لیے، یہ بیماری تو گناہوں سے کفارے کا سبب بن جاتی ہے، یہ بیماری گناہوں سے کفارے کا سبب ہے، حتیٰ کہ بندے کا ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔ اس لیے جو حالات ہم پر آئے، پریشانی، مشقت، مصیبت آئے تو اللہ، ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بندے پر حالات، پریشانی، مشقت بھیجتے ہیں، اگر وہ بندہ اس پر شکوہ، شکایت اور جزا فضا نہ کرنے لگے، کوئی بیماری، مصیبت، مشقت، پریشانی آئی، بندہ یہ نہ کہنے لگے یہ میرے ہی ساتھ کیوں ہوتا ہے، میں دیکھتا ہوں اور لوگوں کے ساتھ تو نہیں ہوتا، میرے ہی گھر میں معاملات خراب ہے، میرے ہی گھر میں پریشانیاں ہیں، میرے ہی گھر میں بیماریاں ہیں، میرے ہی گھر میں فقر و فاقہ ہے، میرے ہی حالات تنگ ہیں، میرے ہی ساتھ کیوں ہے، اگر بندہ یہ کہنے لگتا ہے تو اللہ اس کو چھوڑ دیتے، اور اگر بندہ کہتا ہے اے اللہ یہ حالات آئے بھی آپ کی طرف سے ہیں، اے اللہ آپ کی طرف سے آنے والے حالات پر میں صبر کرتا ہوں، آپ میرے ان حالات کو بدل دیجئے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو اس مشقت، پریشانی کی وجہ سے جو چیز اس کی جا رہی ہوگی اللہ اس سے بہتر چیز عطا فرمائیں گے۔ اگر بیماری کی وجہ سے خون کم ہو رہا ہے، مثال دے کر حضور فرما رہے ہیں اگر بیماری کی وجہ سے جسم کا خون کم ہوا، بیماری کی وجہ سے جسم کا گوشت کم ہوا، اگر اس نے شکوہ، شکایت اور جزا فضا نہ کی اللہ اس سے بہتر خون اور اس سے بہتر گوشت عطا فرمائیں گے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شکوہ نہ ہو، جزا فضا نہ ہو، صرف صبر، صرف صبر۔ حضرت ایوب علیہ السلام بڑی بہترین اللہ نے زندگی عطا فرمائی تھی، مال کے اعتبار سے بہت فراوانی، اولاد کے اعتبار سے بیٹے کثرت سے، اور اللہ کی عبادت وہ بھی خوب۔ شیطان نے ایک مرتبہ اللہ سے کہا اللہ ایوب کی عبادت بڑی زبردست ہے، وہ یہ عبادت کیوں نہ کرے کہ آپ نے اس کو مال بھی دیا، اولاد بھی دی، ساری نعمتیں دی ہیں، اب اس کو کرنا ہی کیا ہے، وہ آپ کی عبادت ہی کرے، آپ اس سے یہ لیں تو پھر پتہ چلے۔ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا آہستہ آہستہ کر کے مال ختم کر۔ حضرت ایوب علیہ السلام عبادت میں پھر بھی بہترین، زبردست عبادت۔ شیطان اللہ کے پاس اللہ سے کہنے لگے اے اللہ عبادت کیوں نہ کرے، بیٹے تو اس کے پاس ہے، مال چلا گیا تو کیا ہو، کوئی پریشانی نہیں کہ بیٹے ہی بیٹے ہیں۔ اللہ نے ایک ایک کر کے ساری اولاد بھی دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام پھر بھی عبادت میں بہترین، زبردست عبادت۔ شیطان نے کہا اے اللہ کیا ہو گیا، مال چلا گیا، بیٹے صحت تو ہے نا، یہ تو صحت سے عبادت کر رہا ہے۔ اللہ نے وہ صحت بھی لے لی، بیماری دی، یکے بعد دیگرے ساری چیزیں جا رہی ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام زبان پر شکوہ، شکایت نہیں لا رہے، جزا فضا نہیں کر رہے، بلکہ صبر اور عبادت۔
18 سال اس بیماری میں ان کو گزرے، اور بیماری انتہائی شدید تھی کہ چلنا پھرنا اٹھنا یہ بھی مشکل ہو چکا تھا، لیکن مستقل عبادت اور اللہ کی رضا میں راضی رہنا۔ پھر اللہ نے اس پر انعامات عطا فرمائے، بلکہ ایک مرتبہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری طویل ہونے کی وجہ سے شیطان حضرت ایوب علیہ السلام کی اہلیہ بیوی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے ایوب کی بیماری دور کرنے کا نسخہ میرے پاس ہے، میں بہت ماہر طبیب ہوں، میرے پاس نسخہ ہے، اگر چاہو تو وہ لے لو، میں ایوب کی بیماری دور کر دوں۔ بیوی کو اور کیا چاہیے؟ کہا ہاں ہاں بتاؤ کیا نسخہ ہے، اس کے بدلے میں جو چاہیے ہم تمہیں دے دیں گے۔ اچھا وہ دیکھ لو ایوب کرنے کے لیے راضی ہو جائیں گے میرے بتائے ہوئے نسخہ؟ بیوی کہنے لگی میں ان کو راضی کر لوں گی، آپ نسخہ بتائیں کیا نسخہ ہے؟ کہا نسخہ یہ ہے کہ میرے آگے سجدہ کر دو، میرے آگے سجدہ کر دو، بیماری چلی جائے گی۔ بیوی نے کہا میں یہ بات تو میں نہیں کیسے، میں ایوب سے پوچھوں گی پھر آپ کو، اپنے شوہر سے پوچھ کر پھر بتاؤں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے بھئی ایک ماہر طبیب ملے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میرے آگے جھکنا پڑے گا، آپ کی بیماری دور ہو جائے گی۔ حضرت ایوب علیہ السلام فرمانے لگے تو نے اسے یہ نہ کہا کہ تو شیطان مردود ہے، طبیب نہیں ہے، اگر تو ڈاکٹر ہوتا نسخہ دیتا، سجدہ نہ کرواتا، سجدہ کروا رہا تو شیطان ہے۔ پھر اللہ کی بارگاہ اللہ کی طرف متوجہ، اے اللہ یہ بیماری آپ کی طرف سے آئی ہے، میں اس پر صبر کرتا ہوں، اس کو دور کرنا بھی آپ کے قبضے قدرت میں، اگر یہ 100 سال بھی بیماری مجھ پر رہی میں تب بھی اللہ صبر کروں گا اور میں اس پر ناشکری اور جزا فضا نہیں کروں۔ اللہ نے اس کی برکت سے وہ بیماری دور فرمائی، پھر اللہ نے اولاد عطا فرمائی، پھر اللہ نے مال عطا فرمایا، جو ساری چیزیں اللہ نے لی تھی صبر کی برکت سے اللہ نے سب عطا فرمایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کو جس وقت بیٹے لے کر گئے کنویں میں ڈال دیا اور یہ کہا باپ کو قمیص لا کر دی کہ ابا جان یوسف کو بھیڑیے کھا گئے اور جانور کا خون اس قمیص پر لگا دیا۔ یعقوب علیہ السلام کو قمیص دیکھتے اور روتے، وہ قمیص دیکھتے اور روتے، غم میں، بیٹے کے غم میں، جدائی، لیکن صبر کیا اور بس یہ کہتے تھے فصبر جمیل، فصبر جمیل، صبر ہی بہترین چیز ہے۔ تو اسی بینائی، ان کی بینائی رونے کی وجہ سے، کرتا دیکھ دیکھ کر غم اس کی وجہ سے ان کی بینائی چلی گئی، لیکن کیا کیا؟ صبر کیا۔ اور جب اللہ نے یوسف علیہ السلام کو مصر کے تخت پر بٹھایا، جب بھائی ان کے پاس آئے، اللہ نے یوسف علیہ السلام کی اسی قمیص کے ذریعے، کرتے کے ذریعے، وہ بھائیوں کے ذریعے یعقوب علیہ السلام تک پہنچا، یوسف علیہ السلام کا کرتا، اور اسی کرتے کی وجہ سے اللہ نے ان کی بینائی واپس لوٹائی۔ تو اللہ یہ بتلانا چاہ رہے ہیں میرے بندے، تجھ پر جو حالات، مشقت، بیماریاں آ رہی ہیں ان پر صبر کر لے اور میرے قریب ہو جا، میری طرف متوجہ ہو جا۔ اگر بیماری کے آنے میں، پریشانی مشقت کے آنے میں بندہ رب کی طرف متوجہ ہو ہے، بیماری پریشانی مشقت کا آنا دو اعتبار سے، ایک تو یہ گناہ کے سبب، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو کچھ تمہیں مصیبت پہنچ رہی ہے وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی سزا ہے۔ ایک حال تو یہ، دوسرا حال یہ کہ اللہ آزمائش کے لیے بھیجتے ہیں کہ اللہ یہ چاہتے ہیں بندے کے درجات بلند کر دو۔ اب بیماری اللہ کی طرف سے آئی ہے، اگر اس بیماری میں، پریشانی میں، مشقت میں، مصیبت میں، رنج میں، تکلیف میں اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا تو یہ نعمت ہے، یہ راحت ہے، اس سے اس کو سکون ملے گا، اس سے اس کے دل کو اطمینان ملے گا۔ لیکن اگر بیماری پریشانی میں حالات کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، رب کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے سزا کی کیفیت بن رہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے سزا کی کیفیت بن رہی ہے، اس لیے کہ اس میں یہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا، رب کی طرف متوجہ ہوگا تو رب اس کو انعامات عطا فرمائیں گے، دل کو قرار اور چین سکون عطا فرمائیں گے۔ چار چیزوں کا اللہ نے اجر بیان نہیں کیا، قرآن و حدیث میں چار چیزیں ایسی اللہ نے اور حضور علیہ السلام نے بیان کی کہ ان کا اجر بیان نہیں کیا۔ روزہ، اس کا اجر بیان نہیں کیا، اللہ فرما رہے ہیں میرے لیے میں اس کا بدلہ خود ہی دوں گا۔ لوگوں کے تانے کی وجہ سے جو مشقت آئے، اللہ کہہ رہے ہیں اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون، اے نبی آپ پریشان نہ ہو، آپ مجنون دیوانے نہیں ہیں، لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں آپ کہنے دیجئے، اللہ آپ کو اس کہنے کی وجہ سے بے حساب اجر عطا فرمائے گا۔ لوگوں کو معاف کرنا، اس کا بھی اللہ نے اجر بیان نہیں کیا۔ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو معاف کرے اس کا اجر بھی اللہ کے ذمہ ہے۔
اور چوتھی چیز جس کو میں بیان کر رہا ہوں وہ ہے صبر. اس کا بھی اگر اللہ نے بیان نہیں کیا کہ جو مشقت پریشانی آ جائے اس پر صبر کرو، اس پر صبر کرو، اللہ بے حساب عطا فرمائے، اللہ بے حساب عطا فرمائے. ایک روایت میں آتا ہے ابھی میزان عدل قائم نہیں ہوگا، میزان عدل قائم نہیں ہوگا. ایک منادی اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ صبر کرنے والے اٹھو اور جنت میں داخل ہو جاؤ، صبر کرنے والے اٹھو اور جنت میں داخل ہو جاؤ. لوگ پوچھیں گے ابھی تو میزان عدل قائم نہیں ہوا، ابھی تو حساب کتاب شروع نہیں ہوا، ابھی جنت کا فیصلہ. یہ کیسی بات ہے؟ صبر کرنے والے سارے اٹھ کھڑے ہوں گے، ان کو لے کر جنت کی طرف ایک فرشتہ جا رہا ہوگا. جنت کے دروازے پر جو مأمور فرشتے ہیں، رضوان ان کا نام ہے، وہ ان کو روک دیں گے اور کہیں گے ابھی تو حساب کتاب نہیں ہوا، ابھی جنت کا داخلہ کیسے؟ وہ منادی کہے گا جو فرشتہ ان کو لے کر جا رہا ہوگا کہ بھئی اللہ کا اعلان ہے صبر کرنے والوں کو لے کر آ جاؤ. وہ رضوان اللہ کی بارگاہ میں جائے گا اور کہے گا اے اللہ، لوگ جنت میں داخل ہونے کے لیے آ چکے. اللہ فرمائیں گے رضوان سے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. کیا تو نے کلام میں یہ آیت نہیں سنی کہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کروں گا؟ پہلے ان کو جنت میں داخل کر پھر حساب شروع ہوگا. ابھی حساب شروع نہیں ہوگا جب تک یہ جنت میں نہ چلے جائیں، یہ جنت میں جائیں گے پھر حساب شروع ہوگا. تو اللہ نے قرآن کریم کی بے شمار آیات ہیں جن میں اللہ نے صبر کرنے والوں کو خوشخبریاں، بشارتیں عطا فرمائی ہیں. اللہ فرما رہے ہیں اے میرے بندو، اگر تم یہ چاہتے ہو میری سرپرستی میں آ جاؤ. ہم یہ سمجھتے ہیں نا بھائی سرپرستی، نگرانی یہ میرا بڑا ہے، بھائی میری بات میں وزن ہے، اس لیے کہ میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کا ملازم ہوں، میں اس وزیر کا رشتہ دار ہوں، اس مشیر کا رشتہ دار ہوں، میری بات میں وزن ہے. اللہ کہہ رہے ہیں اے میرے بندو، اگر تم یہ چاہتے ہو میری سرپرستی میں آ جاؤ تو صبر کرو. ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی معیت، اللہ کا ساتھ ان کو ملے گا، اللہ کی سرپرستی ان کو ملے گی جو صبر کرنے والے. واللہ یحب الصابرین، اللہ کہہ رہے میری محبت بھی میں دے دوں گا صبر کی برکت سے، محبت بھی میں عطا فرماؤں گا. انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون. صبر کا بدلہ اللہ بارے میں یہ دوں گا، هم الفائزون، میں ان کو کامیاب کر دوں گا، میں ان کو کامیاب کر دوں گا. اب کامیابی دونوں اعتبار سے بھی بتا دی، دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ نے قرآن میں بیان کر دی اور اخروی اعتبار سے بھی بیان کر دی. دنیاوی اعتبار سے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. جو لوگ صرف میری ذات پر بھروسہ کر کے صبر کریں گے، میں ان کو پیچھے نہیں کروں گا، میں ان کو آگے کروں گا، حتیٰ کہ دنیا کی قیادت اور عمارت میں ان کے حوالے کر دوں گا. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. اگر وہ صبر شکر والی زندگی گزاریں گے تو میں ان کو لوگوں کا امام بناؤں گا. کیسے؟ کہ لوگ ان کی بات مان کر چلیں گے، لوگ اپنے مشوروں میں ان کو بڑا بنائیں گے. یہ تو دنیا کا انعام ہے. اور آخرت میں کیا فرما رہے ہیں؟ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا. آخرت کے انعامات بھی ہیں. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، صبر کا بدلہ یہ ہے جَنَّةً وَحَرِيرًا، بہشت کے اللہ جنت کے باغات عطا فرمائیں گے، ریشمی لباس عطا فرمائیں گے. مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ، بندے اس میں ٹیک لگا کر آرام سے بیٹھیں گے. لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا، نہ وہاں ان کے لیے گرمی ہوگی نہ سردی ہوگی، جیسے وہ چاہیں گے ویسا ہوگا. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، صبر کی برکت سے اللہ جنت کے بالا خانے عطا فرمائیں گے، جنت کے محلات عطا فرمائیں گے. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور اللہ اور فرشتے اس بندے کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور اس پر سلامتی بھیجیں گے. کیوں؟ بما صبروا، بما صبروا، صبر کی برکت سے. تو یہ صبر جس کو اللہ نے عطا فرما دی، گویا کہ اسلام کا خزانہ عطا فرما دیا. یہ صبر اور اسلام کا تعلق ایسے ہی ہے جیسے انسان کے وجود اور پانی کا تعلق ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، زندگی انسان کی پانی سے ہے، اسی طرح اسلام بھی صبر سے ہے. اگر زندگی میں صبر نہیں
تو گویا کہ وہ اسلام نہیں کوئی اور ہی چیز ہے. اس لیے اپنی زندگی میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں. افضل الایمان الصبر والصباحہ، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایمان وہ ہے جس میں صبر ہو اور نرمی ہو. صبر ہو اور نرمی ہو. اور ایک جگہ فرمایا الصبر ضیاء، صبر روشنی ہے. اگر صبر ہے تو اللہ اس کی زندگی کو روشن کر دیں گے، لیکن اگر صبر نہیں ہے، شکوے شکایت جزا فضا، اس کی زندگی ایسے ہو جائے گی جیسے تاریخ اندھیریوں میں ڈوبتا چلا جائے گا. اس لیے اللہ اپنے بندوں سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں، اے میرے بندو یہ حالات میں بھیجتا ہوں، خوشی غمی سردی گرمی راحت پریشانی میری طرف سے آتی ہے، میری طرف متوجہ ہو جاؤ، میں تمہیں سکون اور قرار عطا فرماؤں گا. اللہ ہم سب کو صبر شکر والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے.